اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم۔ آج کا جو عمل، جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، کا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے ایک کھجور پر کرنا ہے۔ ایک کھجور پر کر کے اگر آپ وہ کھجور کھا لیتے ہیں تو اللہ کریم نے جس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی تھی، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ ایسے جس طرح کے کوئی چیز ناممکن ہوتی ہے مگر اللہ کریم اس کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ بتاتے چلوں کہ یہ وہ خاص وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ وہ مردے کو زندہ کریں گے تو وہ یہی عمل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو اللہ کریم نے ان کو سکھلایا تھا، تو آپ نے بھی یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند احوال، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کا چند واقعہ میں آپ سے ذکر کروں گی، آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا ہی بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم بھی نیک عورت تھی۔ مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنا بنت فاقوس ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اسے اللہ کے گھر یعنی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمایا۔ اس پورے واقعے کو سورہ آل عمران کی آیات نمبر 33 تا 37 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ یعنی دسترخوان کو بھی نازل فرمایا جو کہ آسمان کی طرف سے اترتا تھا۔ اس دسترخوان میں ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت موجود ہوتی تھی جو اللہ کریم کی ایک عظیم نشانی تھی۔ اس کو سورہ المائدہ کی آیات نمبر 112 113 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہوں۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخ مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ دو آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ابھی بھی زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ اس کو حدیث بخاری شریف میں اس مکمل طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل ہے وہ آپ سے ذکر کرتے چلیں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے سکھائے گئے اس طریقہ کار کو پڑھتے اور اللہ کے حکم سے جب مردے کو کہتے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ کوڑیوں کو، جزام کو، جو بھی اندھے تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو طریقہ کار یہ ہے، اس کو تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ مردے کو زندہ کرنے کا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، پھر یہ 7 اسماء باری تعالیٰ پڑھتے جو کہ یا قدیم، یا خفی، یا دائم، یا فرد، یا وتر، یا احد، یا صمد۔ اگر آپ کو کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو آپ اس کے علاوہ 7 نام اور بھی اپنی دعا میں شامل
فرماتے. تو آپ نے پہلے یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے ان 7 ناموں کو ذکر کرنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے مزید یہ 7 نام یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم یا ربی، یہ آپ نے جو نام ہے ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 7 کھجوریں لے کر اس پر آپ نے اس کو دم کر لینا ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے مردوں کے اندر اللہ کریم نے جان ڈالی، اسی طرح سے اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں کہ خواب کے اندر کوئی بھی کمی ہے، آپ نے وہ 7 کھجوریں روزانہ نہار کھانی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم 7 دن کے اندر اندر اس دعا کی برکت سے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گی. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے وہ حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس آئیں. وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے. چونکہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں تھے، اسی لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا مواقع انہی کو ملے. آخر کار قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے حصہ میں آیا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا تھا. آپ وہاں عبادت میں مصروف رہتی، اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی. آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آتے. ایک مرتبہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس کو بھی قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تو ان کی کفالت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. جب حضرت مریم بلوغت کی عمر کو پہنچی تو آپ ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں غسل کرنے کے لیے گئی. اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے. حضرت مریم نے فرشتے کو دیکھا تو انہیں انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. فرشتے نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کے رب کا قاصد ہوں، آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے. یہ کہتے ہوئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے حاملہ کر دیا. جب ان پر حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے تو بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے آپ نے تنہائی اختیار کر لی. پھر آپ ایک جگہ پر پہنچی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں. وہیں اللہ کریم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نوازا. اس کو قرآن کریم میں اس پورے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 27 سے 29 تک اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے بلوغت کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے. خود آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا. اس کے علاوہ آپ کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ ہو جاتا. آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی اندھوں اور کوڑوں کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے، اور وہ لوگ جو کھاتے، جو ذخیرہ کرتے، آپ انہیں اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے. اس پورے واقعے کو قرآن کریم میں آل عمران کی آیت نمبر 3 تا 49 تک اس کو پورے واقعے کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ کو ذکر کیا گیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.